بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال في مقام آخر ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی توفیق ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا، اور دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے لیے جس دین کا انتخاب کیا وہ دین اسلام ہے۔ جس شخص کو یہ نعمت اللہ تعالیٰ دے دے تو وہ اس نعمت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم لوگ چونکہ شروع سے مسلمان ہوتے ہیں، بچپن سے مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے باپ دادا مسلمان ہیں، تو اس لیے دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں، دین اسلام کی جو خوبصورتیاں ہیں، ان سے ہم حقیقی معنوں میں آشنا نہیں ہوتے ہیں کہ یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے کیوں چنا ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا انتخاب صرف دین اسلام ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ آل عمران میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ اور دوسری مقام پر فرمایا سورہ آل عمران میں ہی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی طلب کرے گا، کسی اور دین کو حاصل کرے گا یا کسی اور دین کو اپنائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ تعالیٰ اس سے اس دین کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ قیامت کے دن روز محشر میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی، کہ جو شخص بھی چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ میرے بارے میں سنے، ما یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لا یؤمن بی الا کان من اہل النار، کہ جو یہودی اور نصرانی میرے بارے میں سنے، یعنی دین اسلام کی دعوت اس تک پہنچ جائے اور وہ دعوت کو پہنچنے کے بعد مجھ پر ایمان نہ لائے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، الا کان من اہل النار، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، کہ جو شخص بھی دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ عربی میں ایک ضرب المثل ہے، ایک کہاوت ہے، کہتے ہیں کہ من اعتاد شیئا نسی فضلہ، کہ جو شخص کسی چیز کا عادی ہو، کوئی چیز اس کو ملی ہوئی ہے، اس کو میسر ہے، تو وہ اس چیز کی فضیلت کو بھول جاتا ہے۔ کوئی چیز آپ کے پاس میسر ہو، آپ کو ملی ہوئی ہو، آپ کے ہاتھوں میں ہو، تو آپ کو اس کی قیمت نہیں پتہ ہوتی۔ اس کی قیمت وہ شخص جانتا ہے جس کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی۔
تو ہم لوگ چونکہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، تو ہم لوگ حقیقی معنوں میں دین اسلام کی جو خوبیاں ہیں، دین اسلام کے جو محاسن ہیں، خوبصورتیاں ہیں اس کی، کہ یہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے، اتنا زبردست دین ہے، تو ہم لوگ اس کی خوبصورتیوں سے آشنا نہیں ہوتے حقیقی معنوں میں، کیونکہ ہم لوگ ایک مسلمان اسلام کو پریکٹس کرتے ہیں، اسلام پر ہر وقت عمل پیرا ہیں، اسلام کے شعائر کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہم لوگ اسلام کی خوبیاں یا خوبصورتیاں جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں نہیں جانتے۔ ہمارا اس بات پر تو ایمان ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ دین اسلام برحق ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی جاننا چاہیے کہ دین اسلام ایسے ہی برحق نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ دین اسلام حقیقی معنوں میں برحق ہے۔ اس وجہ سے ہم برحق نہیں کہہ رہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں دین اسلام برحق ہے، بلکہ دین اسلام حقیقی معنوں میں برحق دین ہے، اور یہ اس دین جیسا کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، اور یہ خوبیاں، ان خوبیوں کو جاننا ایک مسلمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات کو فائدہ ہے۔ انسان اگر دین اسلام کی خوبیوں کو جانے تو وہ دین اسلام کو کبھی چھوڑے نہ۔ اگر انسان کو پتہ ہو کہ یہ دین اسلام کتنا زبردست دین ہے تو کبھی بھی دین اسلام کا سودا نہیں کرے گا، کبھی بھی دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں کفر میں جانے کی کراہیت، یعنی دین اسلام کو چھوڑنے کی کراہیت اتنی ہو کہ جس طرح کوئی شخص اس کو آگ میں ڈالے، تو جس طرح اس کو آگ میں جانا ناپسند ہے، اسی طرح اس کو دین اسلام چھوڑ کر کفر میں جانا ناپسند ہو۔ جس شخص کی یہ کیفیت نہ ہو اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا ہی نہیں۔ بعد اذ انقذہ اللہ من، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کی آگ سے یعنی کفر سے بچایا ہے، تو وہ کفر میں جانے کو ناپسند کرے جس طرح آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ دین اسلام کی بے شمار خوبیاں ہیں، ان میں سے ہم چند ایک کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے دین اسلام کی جو خوبی ہے، اور یہ بہت اہم خوبی ہے، کہ یہ دین اسلام دین الہی ہے۔ دین الہی یعنی یہ دین اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا ہے۔ کس کے لیے نازل کیا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ اور لوگوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا ضابطۂ حیات ہے، ایک ایسا نظام زندگی ہے کہ یہ نظام زندگی اس ہستی نے ہمیں دیا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو یہ اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے۔ دین اسلام کی فضیلت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ یہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ انسان کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز اچھی نہیں ہے، اس کا پتہ انسان خود نہیں کر سکتا، چونکہ انسان اپنی ذات کے بارے میں اتنا نہیں جانتا جتنا اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے بنسبت انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے، اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ کامل علم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسانوں کے لیے، وہی دین انسان کے لیے سب سے زیادہ مناسب اور سب سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ کوئی اور دین انسانوں کا بنایا ہوا یا انسانوں کی سوچ، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یا انسانوں کے بنائے ہوئے دین، وہ انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتے، نہ ہی انسان کے لیے اس میں خیر خواہی ہے، نہ اس میں کوئی بھلائی ہے،
بلکہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جو انسان کی پوری جو مشین ہے اتنی بڑی، اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اس میں جو کچھ بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا کیا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں رکھی ہیں، کون کون سے جذبات رکھے ہیں، کن کن چیزوں کی ضروریات انسان کے اندر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس دین کو پسند کیا ہمارے لیے۔ تو کوئی اور دین، کسی اور کی سوچ یا لوگوں کی سوچ وہ انسانوں پر نافذ کرنا، یہ ناکامی ہے، یہ خسارہ ہے، بلکہ وہ دین جو اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کہ کیا جس نے پیدا کیا ہے وہ نہیں جانتا، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے تخلیق کی ہے، کیا اس کو نہیں پتہ کہ انسان کو کس چیز کا حکم دینا ہے اور کس چیز کا حکم نہیں دینا، کیا چیز انسان کے لیے درست ہے اور کیا چیز انسان کے لیے غلط ہے؟ اس کا جو علم ہے وہ اسی کو ہے جس نے اس پوری ہستی کو، انسان کو بنایا ہے، اس پوری مشین کو بنایا ہے۔ دنیا کے اندر بھی اگر آپ مثال لیں دنیاوی، کہ ایک مشین ہے، وہ ایک کمپنی بناتی ہے، تو اس کمپنی والوں کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ مشین کیسے بنی ہے، اس کی ایک ایک کمپوننٹس اس کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کون سے پارٹس اس میں لگے ہیں، ان کی کیا لائف ہے، اور اس مشین کو اگر اس طرح یوز کیا جائے گا تو پائیدار طریقے سے استعمال ہوگی، اگر اس میں یوں کیا جائے گا تو خرابی پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک مشین کیا ہے؟ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کمپنی نے اس مشین کو بنایا ہے وہ اس مشین کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہے، یہ اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، جو اس کی تجاویز ہیں، اس پر عمل کرنا ہی بہتر ہے بنسبت کسی اور کی بات ماننے کے، جس نے اس کو نہیں بنایا، جس نے اس مشین کو نہیں بنایا، اس کی بات ماننے کی بجائے اگر اس کی بات مان لیں جس نے اس کو بنایا ہے، تو یہی عقل مندی ہے، یہی عقل مندی کا تقاضا ہے۔ تو انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو انسان کو کس کی بات ماننی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے، یہی عقل کا بھی تقاضا ہے۔ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اسی کی بات مانے جس نے اس کو پیدا کیا۔ یہ سب سے زیادہ عقل مندی ہے۔ دنیا کے لوگوں کی باتیں جو غلط ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، یا دنیا کے قوانین کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قوانین جن لوگوں نے بنائے ہیں انہوں نے انسان کو پیدا نہیں کیا، انہوں نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے قوانین جو لوگ بناتے ہیں اس کے اندر ظلم ہوتا ہے، اس کے اندر عدل نہیں ہوتا، اس کے اندر ہمیشہ کسی نہ کسی طبقے پر زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ انسانیت کی تخلیق انہوں نے کی نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی بات جو ہے وہ ہمیشہ غلط ثابت ہوتی ہے۔ دین اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی خوبی، کہ یہ دین الہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے۔ نزل بہ الروح الامین، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین، کہ یہ قرآن مجید جو نازل ہوئے ہیں، نزل بہ الروح الامین، روح امین جبریل علیہ السلام اس قرآن کو لے کر نازل ہوئے ہیں، علی قلبک، اور اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، بلسان عربی مبین، ایک واضح عربی زبان کے اندر اس قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ قرآن، یہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ دوسری خوبی اس دین کی وہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک محفوظ دین ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کہ یہ دین اسلام کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ چیز محفوظ نہیں ہے، کہ دین اسلام جو ہے وہ محفوظ شکل میں ہم تک نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام جیسا آیا تھا ویسے کا ویسے ہی ہم تک پہنچا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔
دین اسلام ایک محفوظ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا بندوبست کیا اور ایسے افراد اور ایسے لوگ پیدا کیے کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی۔ قرآن مجید کی بھی حفاظت ہوئی اور حدیث رسول کی بھی حفاظت ہوئی۔ اور دین اسلام کی جو یہ خوبی ہے کہ یہ دین اسلام محفوظ دین ہے، یہ خوبی اس کو یہودیت اور نصرانیت سے ممتاز کرتی ہے۔ یہودیت اور نصرانیت بھی یہ دین الہی تھے، دین الہی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے اپنے اپنے انبیاؤں پر اس زمانے کے، لیکن وہ دین محفوظ شکل میں موجود نہیں ہے، محفوظ شکل میں موجود نہیں ہیں، اور اگر موجود ہوتے بھی تب بھی دین اسلام نے ان کو منسوخ کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودیت اور نصرانیت اپنی اصل شکل میں محفوظ ہی نہیں ہے، اور اگر محفوظ ہوتے بھی یعنی تورات اور انجیل اپنی اصل شکل میں ہوتی بھی تب بھی قرآن نے تورات اور انجیل کو منسوخ کر دیا ہے، یعنی اس کے احکامات پر اب عمل نہیں ہوگا بلکہ اسی پر عمل ہوگا جو قرآن مجید میں اور حدیث نبوی میں ہے۔ تو یہ دین اسلام کی دوسری اہم خوبی ہے کہ دین اسلام محفوظ شکل میں ہم تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید کی مثال آپ دیکھیں، قرآن مجید جب سے نازل ہوا ہے تب سے اب تک کوئی تحریف اس میں نہیں ہو سکی۔ کتنے زمانے گزر چکے ہیں، ایک نقطے کی بھی تحریف قرآن مجید میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے ابتدا میں یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ دعویٰ ہے بہت بڑا۔ یہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا چیلنج کیا ہے، بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی پڑھنے والا یقین کے ساتھ پڑھے اس کو، کسی چیز میں ایک نقطے میں بھی شک نہیں کر سکتا وہ قرآن مجید کے، ایک نقطے میں بھی شک نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن مجید کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو دین اسلام کے محفوظ ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ تیسری خوبی دین اسلام کی وہ ہے دین اسلام ایک کامل دین ہے، مکمل دین ہے، اور اس کے مکمل ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ دین اسلام کے مکمل ہونے کے کئی پہلو ہیں۔ دین اسلام اپنے نزول کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، اپنے نزول کے اعتبار سے بھی مکمل ہے، اور اپنی تعلیمات کے اعتبار سے بھی مکمل ہے۔ یعنی دین اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں، دین اسلام کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر قابل عمل ہے۔ دین اسلام ہر زمانے میں قابل عمل ہے اور ہر جگہ پر قابل عمل ہے۔ کوئی دنیا کی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں دین اسلام پر عمل نہ ہو سکتا، اور کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس زمانے میں دین اسلام پر عمل نہ ہو سکتا۔ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ انسان معاشرے کے ہر طبقے کے لیے ہیں، معاشرے کے ہر طبقے کے لیے اس کی تعلیمات ہیں۔ جتنے بھی انسان بستے ہیں اس میں بچہ ہو یا بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، دین اسلام نے کسی طبقے کو ایسا نہیں چھوڑ دیا کہ اس کے بارے میں کچھ بھی نہ بتایا ہو، اس طبقے کے بارے میں کوئی تعلیمات نہ دی۔ یہ دین اسلام کی کامل تعلیمات ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ قرآن مجید کی آخری نازل ہونے والی آیاتوں میں سے ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا۔ تو دین اسلام جو ہے وہ ایک کامل دین ہے جس میں ہر شخص کے لیے ایک مناسب رہنمائی موجود ہے۔ ہر شخص کے لیے، ایک بچہ ہے اس کے احکامات ہیں دین اسلام میں، کہ اس کو کس طرح جو ہے اس کے احکامات ہیں، وہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، کس طرح اس کی پرورش کرنی ہے، اور بچوں کو کیا کیا چیزیں سکھانی ہیں، کن کن چیزوں کی تعلیم دینی ہے۔ بڑا ہو جائے تو اس کے احکامات بتائے ہیں کہ یہ ایسے ہیں۔ خواتین ہیں ان کے احکامات الگ بتائے ہیں، بوڑھے ہیں ان کے احکامات الگ بتائے ہیں۔ الغرض انسان کے ہر طبقے کو، امیر ہے، امیر کو یہ حکم ہے کہ وہ زکوٰۃ دے، امیر کو یہ حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ دے، صدقہ دے، مال خرچ کرے۔ اور جو غریب ہے اس کو یہ نہیں کہا کہ تم ہاتھ پھیلاتے رہو، وہ امیر جو ہے اس کو کہا کہ تم خرچ کرتے رہو، اور غریب کو کہا تم ہاتھ پھیلائے رہو، یہ نہیں کہا۔ اگر اس طرح کہیں گے تو معاشرے کا توازن خراب ہوگا، معاشرے کا توازن خراب ہوگا۔ ادھر سے امیر کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ خرچ کریں، اس کو یہ ترغیب دی ہے، اور جو امیر نہیں ہے، غریب ہے، اس کو یہ حکم دیا کہ وہ محنت کرے، اپنے ہاتھ کی روٹی کمائے، اپنی روزی خود کمائے، ہاتھ نہ پھیلائے، اس کو یہ حکم دیا۔ یعنی ہر طبقے میں ایک مناسب رہنمائی ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی ہیں تو یہ نہیں کہ سارے جو فضائل ہیں اور جو سارے جو فوائد ہیں وہ سب شوہر کو دے دیے اور بیوی کو کوئی فائدہ دیا ہی نہیں، یا اس کے کوئی حقوق بیان ہی نہیں کیے۔ دین اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں، دین اسلام میں حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں۔ اور اس وجہ سے یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے، بعض لوگ آج کے دور میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ ایک الگ دین ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور یہ پھیلایا بھی جاتا ہے آپ کے میڈیا پر کہ انسانیت جو ہے نا وہ سب سے بڑا دین ہے۔ حالانکہ انسانیت کوئی دین نہیں ہے، انسانیت کوئی دین نہیں ہے، اگر ہے بھی تو اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین صرف اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ آپ کوئی بھی دین لے آئیں، اس کا کوئی بھی نام رکھ دیں، اچھے سے اچھا نام رکھ دیں، برے سے برا نام رکھیں، اللہ قبول نہیں کرے گا اس سے۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین کوئی بھی نام کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ آپ اس کا نام انسانیت رکھیں، ہیومینٹی رکھیں، کچھ بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ دین اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کرے گا۔ لیکن یہ نام کیوں رکھے گئے؟ لوگوں نے انسانیت کو باقاعدہ دین کا نام کیوں دیا؟ وہ یہ باور کرانے کے لیے کہ اسلام کے اندر انسانیت کی تعلیمات نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہمیں انسانیت ایک الگ دین بنانا پڑا، کیونکہ اسلام میں تو تعلیمات تھی نہیں، اس لیے ہم نے انسانیت کے نام سے ایک الگ دین بنایا، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اسلام نے انسان کے ہر طبقے کا خیال کیا، انسان نے اسلام کے ہر طبقے کا خیال کیا، کسی پر ظلم نہیں ہونے دیا، کسی طبقے پر ظلم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسلام نے مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اسلام نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کو روکا ہے۔ دنیا کے جو نظام ہیں، دنیا کے جو قوانین اور نظام ہیں، اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو فوائد کس کو ملتے ہیں؟ فوائد اور فائدے میں کون رہتا ہے؟ پروفٹ میں کون ہوتا ہے؟ وہ وہی طبقہ ہوتا ہے جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے۔ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ سارے فائدے لوٹ رہی ہوتی ہے، سارے فائدے جمع کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے قوانین کو اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ سارے فائدے انہیں کے پاس آتے ہیں۔ حالانکہ دین اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں کی کہ سارے فائدے جو ہیں وہ امیر کو چلے جائیں اور غریب کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ یہ جو سودی نظام ہے، سودی نظام، اور دنیا جو ہے آج اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھتی ہے، بہت ذہین اور عقل مند سمجھتی ہے، اور انہوں نے سود کا نظام جو دنیا میں رائج کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم انسانیت اور انسانیت اور انسانیت کے عالم بردار ہیں، تو یہ سودی نظام ختم کو نہیں کرتے۔ سود دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے، سود جو ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ظلم ہے جو ایک کسی بھی کمزور طبقے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی دولت ہے وہ سمٹ کر چند ہاتھوں میں جا رہی ہے،
چند ہاتھوں میں وہ سمٹ کر دولت چلی جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ آپ کے سامنے چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں، اور دنیا سے ہمدردیاں بٹور رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پیسہ انہوں نے سود سے کمایا ہے، وہ پیسہ انہوں نے سود سے کمایا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں وہ چیریٹی کھول کر آپ سے ہمدردیاں بٹور رہے ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے کبھی بھی ایسا کوئی نظام دیا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا توازن ختم ہو جائے۔ معاشرے میں جو توازن ہے کہ ایک طبقہ بہت زیادہ امیر ہو اور ایک طبقہ ایک نوالے کا بھی جو ہے نا محتاج ہو، ایسا نظام نہیں ہے۔ دین اسلام میں ایک بیلنس نظام دیا ہے، ایک بیلنس نظام ہے، اور اس نظام پر عمل کر کے دکھایا گیا، اس نظام پر عمل ہوا ہے حقیقی معنوں میں۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر نکل رہے ہیں اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ہے عدل۔ اور دنیا کی جو پالیسیز ہیں، دنیا کی جو معیشت ہے وہ سود پر ہے۔ دنیا میں آج کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ آج میں مال لے کے نکلوں، کوئی لینے والا کوئی نہ۔ آپ ذرا سا ایک گلی کے باہر کھڑے ہو جائیں کوئی چیز لینے، آپ کی وہ چیز منٹوں میں ختم نہ ہو تو آپ دیکھیے گا۔ لیکن ایک نظام تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر مال، سونے اور چاندی لے کر نکل رہے ہیں، لیکن لینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ سب کی ضرورت پوری ہو چکی ہے، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کی خوبی ہے کہ دین اسلام نے ہر طبقے کا خیال کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے فوائد جو ہیں وہ امیروں کو دے دیے اور غریب کو پوچھا ہی نہیں، غریب کا خیال ہی نہیں کیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے شمار تعلیمات دی تھی، اور ان میں ایک تعلیم یہ بھی تھی کہ واتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کہ اس دعا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ تو مظلوم کا ساتھ دیا اسلام نے۔ تو یہ دین اسلام کی تیسری اہم خوبی ہے کہ دین اسلام ایک کامل دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی۔ یہ ایک دوسری خوبی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر طبقے کی رہنمائی کی ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ زندگی کا کوئی شعبہ، چھوٹے سے چھوٹا سے لے کر بڑے سے بڑے تک، سلطنت تک کے امور دین اسلام نے بتائے، اور قضاء حاجت کے امور بھی دین اسلام نے بتائے۔ ایک یہودی نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا بطور مذاق کہا، مذاق اڑانے کے لیے، کہ ان نبیکم یعلمکم کل شیء حتی الخراء، کہ تمہارا نبی جو ہے وہ تو تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہ بھی بتاتا ہے کہ قضاء حاجت میں بیٹھنا کیسے۔ جب اس نے یہ مذاقاً یہ جملہ کہا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، دین اسلام بڑا جو ہے نا وہ براڈ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یوں نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل سکھاتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا کہا؟ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم کہتے نہیں آپ کو نا وہ کسی نے غلط بتا دیا ہے دین اسلام کے بارے میں، دین اسلام تو بہت وہ کشادہ ہے، بہت روشن خیال ہے دین اسلام۔ انہوں نے کہا کہ دین اسلام ہمیں سکھاتا ہی ہے، اور پھر انہوں نے وہ احکامات بھی سکھا دیے اس کو کہ دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ رخ نہیں ہونا اور اپنے دائیں ہاتھ سے سنجا نہیں کرنا، یہ سارے احکامات اسی کو وہیں گنوا دیے۔ ڈیفینسو پوزیشن میں نہیں گئے۔ ہم لوگ جو ڈیفینسو پوزیشن میں آ جاتے ہیں نا کہ دین اسلام کے بارے میں کہ نہیں وہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی، دین اسلام جو ہے نا بڑا کشادہ دین ہے، اس میں سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین اسلام جو ہے وہ وہی ہے، آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ دین اسلام میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے، آپ کے کہنے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو جائے گی۔ صحیح؟ تو دین اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں چھوٹے سے لے کر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا قضاء حاجت سے لے کر سلطنت تک، اور جہاد اور غزوات اور جنگیں کیسے کرنی ہیں، ان سب کے امور دین اسلام نے نیچے سے اوپر تک سکھائے۔ یہ زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی ہے۔ باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ زندگی کے کسی ایک شعبے کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی لوگ جو ہیں وہ ہندوازم ہے تو بس وہ
کیا کہتے ہیں چلے کر رہے ہیں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کسی ایک شعبے میں، باقی شعبوں میں ان سے رہنمائی پوچھنے ہندوازم کے پاس بھی کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور دیگر ادیان کا بھی یہی حال ہے۔ تمام شعبوں میں کامل رہنمائی وہ صرف دین اسلام میں ہے۔ تمام شعبوں میں، زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ہے اور انسانیت کے ہر طبقے کے لیے رہنمائی ہے۔ یہ دین اسلام کے کامل ہونے کا مظہر ہے۔ اور چوتھی اور آخری خوبی وہ یہ کہ دین اسلام ایک آسان دین ہے، کامل دین ہے اور آسان دین ہے۔ دین اسلام پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، نہ اس کو سمجھنا مشکل ہے اور نہ اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ یہ دین اسلام کی بہت اہم خوبی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا کہ بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، بعثت بالحنیفیۃ السمحہ، کہ مجھے جس دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے اس کی دو خوبیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ دین حنیف ہے، دین حنیف سے مراد کہ وہ شرک سے مائل ہے، توحید کی دعوت دینے والا دین ہے۔ حنیف اس شخص کو کہتے ہیں جو شرک سے ہٹا ہوا اور توحید کو اپنانے والا۔ پہلی خوبی تو یہ ہے کہ یہ شرک سے بچاتا ہے دین اسلام، اور دوسری خوبی دین اسلام کی یہ ہے کہ یہ آسان دین ہے، اس پر عمل پیرا ہونا کسی بھی شخص کے لیے مشکل نہیں ہے، کسی بھی شخص کے لیے مشکل نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ یوں دیکھیں نا اس کو ایک مثال سے، دین اسلام انسانوں میں سے سب سے کمزور انسان کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سب سے کمزور انسان جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، جس کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے، کوئی دیگر چیزیں نعمتیں نہیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر دین اسلام ڈیزائن کیا گیا ہے، تاکہ دین اسلام کے بارے میں کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ میں تو اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا، یہ تو امیروں کا دین ہے، میں تو غریب ہوں، میں تو گاؤں میں رہتا ہوں، میں عمل نہیں کر سکتا، یہ تو شہر والے عمل کرتے ہیں اس پر۔ ایسا نہیں ہے، دین اسلام ایک ایسے شخص کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے، ایسے شخص کو سامنے رکھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو اس معاشرے کا سب سے کمتر انسان ہو سکتا ہے، جس کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے۔ دین اسلام کی ساری تعلیمات ایسی ہیں۔ دیکھیں، رمضان کے جو روزے آتے ہیں اس کے بارے میں تعلیم کیا ہے کہ رمضان میں چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو۔ چاند کیسے دیکھنا ہے؟ چاند کیسے دیکھیں؟ اب آج کے زمانے میں ترقیاں ہو گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، لیکن کیا ان انسٹرومنٹس کا اسلام محتاج تھا؟ نہیں، کیونکہ یہ انسٹرومنٹس تو ابھی آئے ہیں، یہ انسٹرومنٹس تو ابھی آئے ہیں۔ دین اسلام تو 1400 سال سے روزے تو رکھے جا رہے ہیں ہمیشہ سے، وہ لوگ روزہ کیسے رکھتے تھے؟ دین اسلام نے جس رؤیت کا اعتبار کیا ہے وہ بصری رؤیت ہے، آنکھ کی رؤیت۔ آنکھ سے نظر آنا چاہیے چاند، آنکھ سے اگر نظر نہیں آیا، آنکھ سے اگر نظر نہیں آیا، سامنے بادل آ گئے تو روزہ نہیں رکھیں گے آپ۔ کتنا آسان ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم بادلوں کے پار جا کے چاند دیکھ کر آؤ، اگر نکل آئے تو پھر روزہ رکھ لینا آ کے، یہ نہیں کہا۔ دنیا سے زمین سے کھڑے کھڑے چاند دیکھو، نظر آ جائے تو رکھ لینا، نہ نظر آئے تو نہ رکھنا، یہ آسان دین ہے۔ ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ جس پر عمل نہ کیا جا سکتا۔ اب یہ جو حکم ہے، اب مجھے بتائیں کہ یہ اس حکم پر ایک گاؤں کا شخص بھی عمل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ شہر والا بھی عمل کر سکتا ہے، گاؤں والا بھی عمل کر سکتا ہے، کوئی بھی عمل کر سکتا ہے۔ یعنی دین اسلام نے جو حکم جس چیز پر رکھا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بڑی دولت چاہیے تھی کہ جب تک اتنا پیسہ نہیں ہوگا تو وہ انسٹرومنٹ نہیں آئے گا، اور جب انسٹرومنٹ آئے گا تو پھر چاند دیکھوں گا میں۔ ایسا نہیں کہا، آنکھوں سے چاند دیکھنا ہے، آنکھوں سے نظر آئے گا تو چاند کے احکامات لاگو ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح دیگر احکامات، طہارت کے احکامات آپ دیکھیں، بالکل واضح احکامات ہیں اور آسان احکامات ہیں، اور بے شمار دین اسلام کی جتنی بھی اگر انسان احکامات پر غور کرے تو وہ پائے گا اس کو کہ دین اسلام ایک آسان دین ہے۔ بلکہ دین اسلام نے شدت اپنانے والوں کو منع کیا۔ دین اسلام کے اندر تشدد اور تنطع، جس کو آپ حدیث میں کہتے ہیں تنطع کا معنی ہوتا ہے تکلفات کے اندر پڑنا۔ دین اسلام ایک آسان دین ہے، اس پر آسانی سے عمل کرنا چاہیے، تکلفات اور اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، خواہ مخواہ کی مشقت۔
جو اسلام نے آپ سے مطلوب نہیں کی، ان مشقتوں کے اندر ڈالنا دین اسلام میں مطلوب نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان الدین یسر، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، کہ یہ دین اسلام ایک آسان دین ہے، دین اسلام ایک آسان دین ہے، اور جو شخص اس دین میں تشدد کو اپنائے گا، دین اسلام میں تشدد کو اپنائے گا تو یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، وہ دین کو ہرا نہیں سکتا، دین اسلام کو ہرا نہیں سکتا، بلکہ دین اس پر حاوی آ جائے گا اور اس پر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ دین اسلام پر آسانی کے ساتھ، اس کا تصور دین اسلام کا آسان ہونا چاہیے۔ دین اسلام کو کوئی پیچیدہ دین نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی پیچیدہ فلسفے کا نام نہیں ہے، یہ بالکل واضح احکامات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا ارأیت اذا صلیت المکتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنہ، کہ آپ مجھے بتائیے اس بارے میں کہ میں اگر 5 وقت نماز پڑھوں، میں دین اسلام کی آسانی کو واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اس حدیث پر غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے اس بارے میں کہ اگر میں 5 وقت نماز پڑھوں، رمضان کے روزے رکھوں، اور جو دین اسلام میں حلال ہے اس کو حلال جانوں، اور جو دین اسلام میں حرام ہے اس کو حرام جانوں، کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ آپ نے کہا ہو جاؤ گے۔ یہ آسان ہے، دین اسلام جنت میں جانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بے شمار اس طرح کے لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ دین اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے، مختصر سی بات بتائیں۔ آپ نے کہا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، شرک نہ کرو اور صلہ رحمی کرو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام کروں گا، میں اس سے نہ آگے کروں گا نہ پیچھے کروں گا، نہ کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر کسی شخص کو کسی جنتی کو دیکھنا ہو، اس کو دیکھ لیں، یعنی کہ جنت میں جانے کے لیے بس اتنے اعمال کافی ہیں۔ یہ دین اسلام کا آسان تصور ہے، دین اسلام کو آسان تصور کے ساتھ لینا چاہیے اور آسان طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اس کی دین اسلام کی جو تصویر ہے وہ لوگوں کو گھناؤنی بنا کر پیش نہیں کرنی چاہیے، بہت سمپل اور واضح تصویر بنا کر پیش کرنی چاہیے کہ دین اسلام کوئی پیچیدہ فلسفے نہیں ہے، کوئی فیسا غورس کا مسئلہ نہیں ہے، دین اسلام آسان دین ہے، بالکل سمپل دین ہے، ہر شخص اس پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ ذہین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام ایسا ڈیزائن ہے کہ اس کے لیے بہت زیادہ ذہین ہونا بھی کوئی شرط نہیں ہے، کہ جب تک آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور بہت زیادہ بڑے سائنسدان نہیں ہوں گے تو دین پر عمل نہیں ہو سکے۔ دین اسلام پر ایک بدو بھی عمل کر سکتا ہے، ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا وہ دین اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ یہ ایسا دین ہے، یہ دین اسلام کی خوبی ہے۔ تو یہ خوبیاں لوگوں کو بتانی چاہیے، یہ خوبیاں خود بھی سمجھنی چاہیے تاکہ دین اسلام پر استقامت حاصل ہو کہ یہ میں جس دین کو اپنایا ہوا ہوں، یا جس دین کو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، کہ یہ کوئی عام نعمت نہیں ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حدیث سے، ایک حدیث سے اندازہ لگایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا میں تمہارے سامنے ایک آفر رکھتا ہوں کہ تم دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب خرچ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو، تو کیا کرو گے ایسا؟ انہوں نے کہا کروں گا، اتنی زبردست آفر ہے، جہنم سے نجات مل رہی ہے، چاہے اس کے لیے دنیا خرچ کرنی پڑے میں کر دوں گا خرچ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ طلب تو من کا اہون من ذلک، میں نے تجھ سے دنیا میں اس سے ہلکی چیز کا مطالبہ کیا تھا، دنیا کا خزانہ نہیں مانگا تھا، تجھ سے یہ کہا تھا کہ تم میرے ساتھ شرک نہیں کرنا بس، لیکن تم نے شرک کیا تو اب جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی دین اسلام جو ہے یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ اگر اس دولت کے بدلے میں پوری دنیا وما فیہا بھی خرچ کر دیں تو جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا، جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتے۔ یہ نعمت ایسی ملی ہوئی ہمیں، تو اس کی قدر جاننی چاہیے اور اس کی قدر بچوں کو بھی بتانی چاہیے کہ یہ دین اسلام جو ہے یہ بڑا عظیم دین ہے، تاکہ کل کو جب یہ بچے بڑے ہوں
تو کوئی شخص ان کو کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، دین اسلام کے بارے میں کوئی شکوک و شبہات ان کے ذہن میں نہ ڈالے کہ دین اسلام میں تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دین اسلام سکھائیں، دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی یہ ساری خوبیاں سمجھنے کی اور دین اسلام پر اچھے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم۔